أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحکیم۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں قرآن کریم اس خالق و مالک ہستی کا تعارف انسان سے کرواتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اور تمام اسماء حسنہ یعنی تمام صفات حسنہ سے متصف ہے اور ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اشتراکیت اس کے برعکس یہ بنیادی اعلان کرتی ہے کہ اس عالم کے ارتقائی وجود میں آج کسی بادشاہ یا کسی خدا کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں، اور کسی ایسی ہستی اعلیٰ کا تصور کرنا جو اس عالم موجودات سے الگ تھلگ ہو اپنے اندر آج ایک عظیم اصطلاحی تضاد رکھتا ہے۔ یہ وہ پہلا اور بنیادی فرق ہے اسلام اور اشتراکیت کے مابین جو محوری حیثیت رکھتا ہے اور جس کے گرد تمام دوسرے فرق گھومتے ہیں۔ اس بنیادی اعلان کے نتیجے میں جو اسلام نے کیا، اسلام کی تمام دوسری تعلیم شاخوں کی طرف پھوٹتی ہے۔ اسلام کا فلسفہ قانون بھی اسی اعلان کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون وہ قانون جس کا انسان پابند ہو وہ اس پر کون لاگو کرے گا؟ کس کو حق ہے کہ کوئی قانون بنائے؟ جب تک یہ بنیادی مسئلہ طے نہ ہو قانون بن نہیں سکتا۔ قرآن کریم کے نظریے کے مطابق اسلام کا خدا، اس تمام کائنات کا خدا، چونکہ خالق و مالک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے مقنن بھی وہی ہوگا۔ مالک ہی کا حق ہے کہ وہ اپنی چیز کے لیے ضابطہ حیات طے کرے، غیر مالک کو کسی دوسری ملکیت میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس اصل کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ پھر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ ساری کائنات جو کچھ بھی اس میں ہے، آسمانوں اور زمین میں، وہ سب خدا ہی کا ہے، پس فیصلوں کا حق بھی اسی کو ہوگا۔ اللہ ترجع الامور، اس ملک کے متعلق تمام فیصلوں کا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے،
اشتراکیت اس کے برعکس جو فلسفہ قانون پیش کرتی ہے اس کی بنا خدا کے انکار اور انسان کی آزادی پر ہے۔ مارکس اور اینجلز اور لینن اور دیگر اشتراکی مفکرین نے انسان کی آزادی کا ڈھونگ رچایا اور کہا کہ ماوراء الانسان ہستی کا تصور باطل اور خیال اور مذہب کا ہے، اور یہ نظریہ پیش کیا کہ مذہب محض ایک افہیم ہے جسے غریب طبقے کو سلانے کے لیے امیر طبقے کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے، گویا کہ تمام مذہبی رہنما یہ افہیم دینے والے اور سرمایہ دار طبقے کے اعلی کار ہیں، اس کے سوا مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ اور چونکہ انسان آزاد ہے اس لیے ایک آزاد ہستی کا ہی کام ہے کہ اپنے لیے وہ قانون مقرر کرے اور وہ قانون بنائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اشتراکیت کے اس دعوے میں اس لحاظ سے کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اشتراکیت خود مارکس کو حقیقت میں اپنا خدا بناتی ہے، اور وہ قانون جو بحیثیت آزاد ہونے کے انسان کا حق ہے کہ بنائے، وہ خالصتاً مارکس اور اینجلز کے سپرد و حق کر دیتی ہے اور اس سے انحراف کی کسی کو اجازت نہیں دیتی۔ اس سلسلے میں کچھ انشاءاللہ تعالی ابھی عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں ایک اور اسلام کا دعویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں نبی کو کیا حیثیت ہے؟ نبی کو اسلام میں یہ حیثیت ہے کہ جب مالک خدا ہے اور قانون ساز وہ ہے تو اس کا کوئی نمائندہ اس دنیا میں ہونا چاہیے جو اس کی طرف سے اس کے قانون کو نافذ کرنے والا ہو اور اس کے قانون کو دنیا تک پہنچانے والا ہو، اور تمام مذاہب میں یہ قدر مشترک ہے۔ اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک مقنن ثانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے بعد آپ کے نمائندہ کے طور پر آپ آتے ہیں، اور جب تک یہ سند آپ کو حاصل نہ ہو آپ کا کوئی حق نہیں کہ کوئی دوسرا انسان آپ کی اطاعت کرے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر کسی سرداری جتانے کی خاطر یا اپنا قانون نافذ کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ اپنے نفس کی ہوا کو تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو محض خدا کی آواز ہیں، جو خدا ان سے کہتا ہے وہ آگے کہتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ مطاع ہیں تو اس لیے کہ مالک حقیقی کے نمائندہ ہیں، اور اس حیثیت سے قرآن کریم قول بشر کے متعلق بار بار تردید فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام قول بشر نہیں ہے۔ اس کے برعکس جیسا کہ میں نے بیان کیا، مارکس اور اینجلز اور دیگر اشتراکی لیڈر قول بشر کو تسلیم کرتے اور اس پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ قول بشر ہی ہے، اور اس کے باوجود تمام انسانوں کا فرض ہے کہ اسے تسلیم کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، حقیقت یہ ہے کہ مارکس کو اشتراکیت میں خدا کی حیثیت دی جاتی ہے اور لینن کو نبی کی حیثیت دی جاتی ہے، اور اتنی عظیم پکڑ ہے ان کے تصورات کی اشتراکی دنیا میں کہ 80 کروڑ اشتراکیت دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اشارتاً اور کنایتاً بھی مارکس کی تصورات کے خلاف کوئی آواز بلند کریں۔ یہ وہ انسانی آزادی ہے جس کو اشتراکیت نے پیش کیا، اور یہ اتنی تفصیلی ہے، اتنا گہرا اس کا نفوذ ہے، اتنا خوفناک استبداد ہے یہ کہ اس کا اگر اس کے حوالے سے ہی پیش کیے جائیں اور اس کی تفصیل بیان کی جائے تو کئی دن اس پر لگ سکتے ہیں کہ کس حد تک استبدادیت نے اشتراکی دنیا پر قبضہ کر لیا ہے۔ کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جہاں جس پر یہ استبدادیت حاوی نہیں۔ مثال کے طور پر میں دو امور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مشہور روسی فلم پروڈیوسر سرگے آئنسٹائن تھا، جس نے اپنی فلم میں آئیوان دا ٹیریبل، مشہور ایک تاریخی ہستی ہے
جو بہت خوفناک اور ظالم جابر کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اس کو فلمایا اور اسی رنگ میں جو اس کی حقیقت تھی اس کو پیش کیا۔ اس وقت اشتراکی پالیسی یہ تھی کہ اسے روس کا عظیم ہیرو اور روس کے منجی کے طور پر پیش کیا جائے۔ چنانچہ اسٹالن نے اس پر بڑی سخت پکڑ کی۔ اس وقت اس پکڑ کے بعد اس نے معافی مانگی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، لیکن معافی میں جو اس نے الفاظ پیش کیے وہ اس لائق ہیں کہ انہیں اس وقت پڑھ کے سنایا جائے۔ وہ کہتا ہے، آج ہر فنکار کے لیے ضروری ہے کہ لینن اور اسٹالن اس دنیا کی زندگی کو جن آنکھوں سے دیکھتے تھے انہی آنکھوں سے وہ بھی دیکھے، اور تاریخ کو بھی اس حد تک لینن اور اسٹالن کی آنکھ سے دیکھنے لگے کہ پرانی قوموں کی باقیات، حقائق اور اثرات کل یہ تنظیم سے فراموش کر دے۔ یہ وہ انسانی آزادی ہے جس کو اشتراکیت پیش کر رہی ہے۔ مشہور موسیقار ڈمیٹری شاستاکووچ کو ایک نغماتی پیشکش کے نتیجے میں پکڑا گیا۔ وہ سمفنی آرکیسٹرا کا ایک مشہور ماہر تھا، اس نے ایک نغماتی پیشکش کی اور اس خاموش زبان کی پیشکش پر بھی ان کو یہ شک پڑا کہ اس میں اشتراکی رنگ غالب نہیں ہے۔ جب مرکزی پارٹی نے اس سے جواب طلبی کی اور اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا تو اس نے بھی معذرت کرتے ہوئے ایسے تاریخی الفاظ پیش کیے، لکھے جو جن کا جاننا آج کل غیر اشتراکی دنیا کے بسنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اشتراکی روس کے فنون لطیفہ کی تاریخ میں مرکزی اشتراکی کمیٹی نے ایک تاریخی سنگ میل کا اضافہ کیا ہے کہ آئندہ سے فنکار اپنی قلبی تحریکات اشتراکی مجلس مرکزیہ سے حاصل کیا کرے گا۔ یہ وہ حقیقت میں آزادی ہے جس کا آج ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں بعض اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر تحریک کی ایک سرشت ہوا کرتی ہے اور ہر تحریک کو چلانے کے لیے ایک قوت محرکہ درکار ہوا کرتی ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ محرکہ قوتیں دو ہی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، یا ناری صفت کی یا تینی صفت کی۔ چنانچہ قرآن کریم ابتدائی میں اس بات کو شیطان اور خدا تعالیٰ کے مکالمے کی صورت میں ظاہر فرماتا ہے۔ تمام لامذہبی طاقتیں، یہ ایک بنیادی اصل ہے کہ تمام لامذہبی طاقتیں ناری شرست سے تعلق رکھا کرتی ہیں اور تمام مذہبی طاقتیں رحمت کے سرچشمے سے پھوٹتی ہیں۔ چنانچہ اسلام اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سرشت کیا ہے بیان فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ ذات جس نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ رحمان ہے۔ چنانچہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، وسعت رحمتی کل شیء وکتب علی نفسہ الرحمہ، کہ خدا تعالیٰ کی کائنات میں بھی جو اس کی حقیقت پیش ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، اور اس تعلیم میں بھی جو قرآن کی تعلیم ہے اس کی رحمت کا پہلو غالب ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں بھی مجسم رحمت بنا کر بنی نوع انسان کے لیے بھجوایا ہے۔ پھر مومنوں کے متعلق فرمایا، رحماء بینہم، وہ نہایت ہی رحیم ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ چنانچہ یہ رحمت کا مضمون مسلسل تمام تفاصیل پر حاوی ہے۔ اس کے برعکس اشتراکیت کی تحریک غضب کے سرچشمے سے پھوٹ رہی ہے اور انتقام کے سرچشمے سے پھوٹ رہی ہے۔ مارکس جو خود یہودی نژاد تھا، ایک ایسی قوم سے تعلق رکھنے والا تھا جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا مغضوب علیہم، اور خالق مخلوق کو مغضوب نہیں کہہ سکتا جب تک وہ اس کے بندوں پر غضبناک نہ ہو۔ اور مسلمہ حقیقت ہے کہ یہودی اپنے غضب میں ایک مثال بن چکے ہیں اس دنیا میں۔ صرف یہی نہیں، بعض دفعہ تاریکی سے نور بھی نکل آتا ہے۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ مارکس نے اس یہودی اصلیت کو قائم رکھا. اس کی تمام زندگی اس بات کی آئینہ دار ہے کہ وہ انتہائی غضبناک اور منتقم مزاج شخص تھا. بڑے بڑے موشنوں کو بھی ادنا سی غلطی پر اس نے پکڑ کی اور ہمیشہ ان سے نفرت اور حقارت کا سلوک کیا. وہ جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دن آنے دو, ہم اپنے غضب کے لیے اور اپنے انتقام کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈیں گے. ہم بزور شمشیر ہلاکت کے ساتھ تمہارے موجودہ نظام کو برباد کریں گے اور اپنا نیا نظام چلا کر دکھائیں گے. معافی کا, عفو کا کوئی تصور اس طرح کی دنیا میں نہیں ملتا. اس کے برعکس اسلام کی ساری تعلیم رحمت, عفو اور ان نرم جذبات سے گوندی ہوئی ہے جو ساری کی ساری رحمت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. اس سلسلے میں تفصیل کا تو موقع نہیں, صرف اشارتاً اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اشتراکی پہلا انقلاب یا پہلی عظیم فتح زار روس کا انقلاب ہے. زار روس کی شکست ہے جو اشتراکیوں کو مغالطت اس نے کھائی, اور تاریخی حیثیت سے اس کے مقابل پر فتح مکہ کو پیش کیا جا سکتا ہے جو اسلام کی پہلی عظیم شان فتح تھی. ان دونوں کے حالات پر آپ غور کریں. زار روس پر غالب آنے کے بعد شاہی خاندان اور کثیر تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں حکومت سے تعلق رکھنے والے افراد پر جو مظالم ڈھائے گئے, اس کی تاریخ انتہائی دردناک ہے. احمدیوں کے لیے تو اس کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان دردناک حالات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس غریبہ حال زار. ہزاروں زار حالتیں لوگوں پر آئی ہیں, آخر خدا نے اس حقیقت کو چن کر پیشگوئی کے طور پر جو بیان فرمایا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک تاریخ ہے شہزادی کیتھرین نے ان حالات کی لکھی ہے, اس کی تفصیل کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے جس قسم کے مظالم اٹھائے گئے. فتح کے بعد زار کو 7 مہینے جہاں قید رکھا گیا, اس کی جوان بیٹیوں اور ایک معصوم بیمار بچے پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ بہت ہی دردناک ہیں. 7 مہینے تک شرابی اور شقی القلب سپاہی ان ماں اور باپ کے سامنے ان کی جوان بیٹیوں سے زنا کرتے رہے, اور جب وہ ماں تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے منہ پھیر لیتی تھی تو سنگینے مار مار کے اس کا منہ پھیرا جاتا تھا کہ دیکھو اس حالت کو. فحش کلمات ان کی دیواروں پر لکھے جاتے تھے, گندے گانے ان کے سامنے گائے جاتے تھے, بیمار بچہ جس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی اس کو سنگینے مار مار کے اٹھایا جاتا تھا کہ کام کرو. اور یہ کوئی وقتی جذبے کی بات نہیں تھی, 7 مہینے مسلسل ان دردناک مظالم کے شکار کر کے ان کو مارا گیا. اور پھر جس فخر کے ساتھ اور انقلابی نعروں کے ساتھ اور جس رونت کے ساتھ وہ انقلاب آیا ہے وہ ساری حقیقت دنیا جانتی ہے. اس کے برعکس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے کوئی غرور کوئی تکبر نہیں تھا. سر عجز کے ساتھ ایک فاتح کا سر اتنا جھک گیا تھا کہ زین کے ساتھ لگ رہا تھا. ان تمام ظالموں کو جنہوں نے اس سے بہت زیادہ ظلم کیے تھے جو زار نے کیے, ان تمام ظالموں کو جنہوں نے ان لوگوں پر ظلم کیے تھے جو معصوم تھے, ایک ہی کلمے میں لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے فرما آپ نے بخش دیا. ایسا عظیم الشان یہ تضاد ہے کہ صرف یہی اسلام اور اشتراکیت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. اشتراکی فتح کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے, ظلم کرنا پڑے, جبر کرنا پڑے, مکر کرنا پڑے, تو یہ ساری چیزیں اشتراکیت کے نزدیک حسین اخلاق کے دائرے سے تعلق رکھتی ہیں. چنانچہ اس پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام ایک انتہائی مشکل صورت میں پڑا ہوا ہے. اس کے بظاہر کہ اسلام کے انقلاب برپا کرنے کے لیے اتنی عظیم پابندیاں ہیں کہ ان پابندیوں میں رہ کر اگر انقلاب برپا کیا جائے تو یہ ایک عظیم الشان فتح قرار دی جا سکتی ہے. اس کے بعد میں اب چند اصولی باتیں جو بنیادی تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتا ہوں. اسلام اپنے اقتصادی نظام میں جو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے بعض ایسے امور کو مد نظر رکھتا ہے
جو اس کی اقتصادی تعلیم کے اوپر ہر رنگ میں غالب ہیں، ان امور میں سے ایک امر یہ ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، رحمت ہے اسلام کی۔ اس کے علاوہ ایک امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو امتاً وسطاً کے طور پر پیش فرمایا، یہ ہر انتہا سے پاک ہے۔ اس امر کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت قرار دیا، اور کوئی ایسی تعلیم اسلام پیش نہیں کرے گا جو انسانی فطرت کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو۔ اس کے علاوہ اسلام نے جو تعلیم دی اس کے دو حصے ہیں جو دراصل پہلے ہی بنیادی فرق سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اسلامی تعلیم لازماً انسان اور بندے کے تعلقات اور انسان اور انسان کے تعلقات کو دو الگ الگ حصوں میں پیش کرتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور پیش کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ تصور بھی پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی دائمی اور قائم رہنے والی ہے، اس لیے اسلام کی تعلیم اپنے ہر شعبے میں ان امور کو مد نظر رکھتی ہے جس کا انسان کی روح سے اور اس کے ارتقاء سے تعلق ہے۔ چنانچہ یہ وہ حصے ہیں اسلامی تعلیم کے جن کا موازنہ سوشلزم سے یا کمیونزم سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں یہ تصور ہی موجود نہیں۔ اس لیے آدھے سے زیادہ اسلامی تعلیم کا موازنہ ہم سوشلزم سے نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں تک اقتصادی تعلیم کا تعلق ہے، بنیادی اصل جو اسلام نے پیش کیا اور اس کے مقابل پر ایک کمیونسٹ اصل بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پھر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تعالیٰ عدل کی تعلیم دیتا ہے، احسان کی تعلیم دیتا ہے، اور ایتاء ذی القربیٰ کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اصل مقرر فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان سے اس کی طاقت سے بڑھ کر کام نہیں لیا جائے گا۔ لہا ما کسبت، پھر جب وہ کام کرے گی تو جو کچھ کمائے گی وہ اسی کا ہوگا۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور جو بدیاں وہ کمائے گی اس دور میں یا جو نقصانات پہنچائے گی اس کی ذمہ داریاں بھی اسی جان پر عائد ہوں گی۔ اس کے برعکس اشتراکیت کا مشہور مقولہ یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے ہر انسان سے اس کی طاقت کے مطابق کام لیا جائے، لیکن ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ یہ دو اصول ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ ان کا موازنہ کرتے وقت یہ امر مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر جان سے اس کی طاقت کے مطابق کام لیا جائے، کیونکہ طاقت کی تعیین کرنا ایک انسان کا کام نہیں ہے، اور اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ تعیین کر سکے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کی طاقت سے بڑھ کر اسے کام نہیں لیا جائے گا۔ ان دو چیزوں میں بنیادی فرق ہے۔ اشتراکی اصل کے مطابق اشتراکی دنیا میں اشتراکی حکومت ہر شخص کو کام کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، کیونکہ فیصلہ ہے کہ ہر شخص سے کام ضرور لیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کہ وہ اس کی طاقت کیا ہے یہ اشتراکی حکومت کرے گی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر شخص سے ضرور کام لیا جائے گا، فرماتا ہے جب بھی کام لیا جائے اور اگر کام لیا جائے تو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں لیا جائے گا۔ پھر اشتراکیت کہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ وہ حاصل کرے وہ اس کا نہیں ہوگا، بلکہ آگے ہم ضرورت کی بھی تعیین کریں گے، اور ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت کی تعیین کر کے بتائے گا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسلام کہتا نہیں، جب کمانے کی آزادی ہوگی، محنت کی آزادی ہوگی، حاصل کرنے کی آزادی ہوگی تو جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کا، لیکن جو کچھ وہ نہیں کما سکے گا یا ظلم کرے گا اس کا وبال بھی اس پر پڑے گا۔
اسلامی تعلیم کا یہ حصہ اور جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ہے، یہ تمام اسلامی اقتصادی تعلیم پر حاوی ہے۔ عدل کے پیش نظر انصاف کا اولین تقاضا ہی یہ تھا کہ انسان کو کسی ایسے کام پر مجبور نہ کیا جائے جسے وہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا یا وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے حکومت کو زبردستی بگاڑ ڈالنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگلا حصہ عدل کا جو ہے اس کے پیش نظر ہر انسان برابر ہے، اپنے اقتصادیات کے لحاظ سے بھی اور اپنے تمدن کے لحاظ سے بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے تمہیں قبائل اور شعوب میں اور ذاتوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا تھا کہ ایک دوسرے پر عزت پاؤ۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ سب برابر ہیں اور ایک ہی قسم کا حق رکھتے ہیں۔ اس پہلو سے اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ جہاں تک دوڑ کے لیے طاقتیں فراہم کرنے کا تعلق ہے، ہر انسان کو برابر حق دیا جائے، نہ کوئی ذات پات اس کے کام آئے گی، نہ اس کو کوئی اثر رسوخ کام آئے گا، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ رشوت کام آئے گی۔ لیکن جب وہ کما لیتا ہے تو جو اس نے کمایا وہ اس کو دیا جائے۔ لیکن یہ نہیں ٹھہر جاتا اسلام، بلکہ اگلا قدم اٹھاتا ہے، اور اگلا قدم اٹھانے کے لیے ایک اور اصول مقرر فرماتا ہے یہ آزادی شخصی ہم نے تمہیں دے دی، لیکن اس کے بعد ایک اور حق ہے انسان کا بحیثیت انسان کے اس کے رب پر، وہ تمہیں بحیثیت جماعت ادا کرنا ہوگا۔ اور وہ حق یہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے اس کا رزق اللہ پر ہے، اور اللہ کی نمائندہ حکومت کا فرض ہے کہ ہر انسان کے لیے رزق کا انتظام کرے۔ اس کے علاوہ فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، کہ اسلام جو جنت پیش کرتا ہے اس کا بنیادی خاکہ یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اس دنیا میں نہ ننگا رہے گا، نہ بھوکا رہے گا، نہ پیاسا رہے گا، نہ بے مکان کے رہے گا۔ یہ بنیادی ضروریات اسلام نے انسان کی طے کر دی، لیکن اس رنگ میں نہیں کی کہ انفرادی دوڑ کا راستہ ختم ہو جائے، اور ان ضروریات کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ انسان کو بحیثیت فرد کے کمانے کا حق دے دیا۔ امتاً وسطاً کا یہ لازمی نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ اسلام ایک انتہا پر نہ جائے نہ ہی دوسری انتہا پر جائے۔ اس حیثیت سے اسلام اشتراکیت اور کیپٹلزم کے عین وسط میں واقع ہوتا ہے۔ کیپٹلزم اشتراکیت کے برعکس یہ اصل پیش کرتا ہے کہ ہر انسان کو کمانے کا پورا حق ہے، اور اس حد تک اس کو تصرف کی اجازت ہے اپنی کمائی پر کہ تمام ملک کا اگر نظام میں معاشیات بگڑ بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر فرد کا حق ہے کہ جو کچھ کمائے اسے رکھتا چلا جائے۔ اسلام کہتا ہے کمانے کا حق ہے، تمہیں ملے گا، لیکن دوسرے اصل سے ہم اسے ٹکرانے نہیں دیں گے۔ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو بہرحال قوم کو ادا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی نمائندگی میں۔ اس کے بعد جو کچھ کسی کے لیے بچتا ہے اسے حق ہے کہ وہ اسے استعمال کرے۔ چنانچہ انسان کی انفرادیت کو بھی قائم رکھا اور قوم کی قومیت کو بھی قائم رکھا۔ اشتراکیت اس کے برعکس تمام انسانی ذرائع کو ایک ہاتھ میں یعنی حکومت کے ہاتھ میں اکٹھا کر دیتی ہے۔ یہاں یہ بات بیان کرنی ضروری ہے کہ اشتراکیت کا یہ اصل کہ تمام دولت برابر تقسیم ہو جائے اور ہر انسان کو برابر مل جائے بظاہر ایک بڑا دلکش اور حسین اصل معلوم ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، آخر کیوں ایسا کیا جائے؟ حقیقت میں اگر اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ خوشیاں برابر تقسیم کی جا رہی ہیں تو پھر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ انسان تو مسرت اور خوشی اور اطمینان چاہتا ہے۔ اگر مسرت اور اطمینان اور خوشی ایسی اقدار ہیں جو برابر تقسیم کی جا سکتی ہیں تو پھر اس اشتراکی اصل کو ہمیں دوسرے مواقع پر بھی چسپاں کرنا پڑے گا۔ حکومت میں دخل انسان کی ایک فطری خواہش ہے، کسی پر حکومت کرنا، علم کا حصول اور اعلیٰ علمی مقام حاصل کرنا، فتوحات کرنا، غلبہ حاصل کر کے دوسرے کو شکست دینا، یہ تمام انسان کی فطری خواہشات ہیں۔
محبت، شادی بیاہ، بچوں کا حصول، بیماریوں سے بچنا، صحت، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی خوشی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہاں آ کر اشتراکیت کا کھوکھلا پن ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اشتراکیت مالک نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں میں دخل دینے کا حق نہ حق رکھتی ہے نہ طاقت رکھتی ہے، وہ خوشی کو برابر تقسیم کر ہی نہیں سکتی۔ لینن کی بیوی نے ایک موقع پر لکھا کہ صرف روٹی سے پیٹ بھر لینا ہی انسان کی مسرتوں کے لیے کافی نہیں ہے اور انسان کے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب مارکس کا بچہ مرا اور وہ انتہائی درد اور دکھ میں مبتلا ہوا، اس کی باقی ساری عمر اس غم میں کٹ گئی، تو اس کی بیوی نے بھی اسی قسم کے الفاظ اپنے دوست کو خط میں لکھے، یعنی مارکس کے دوست کو، اور اس نے کہا کہ دنیا میں خوشیاں صرف روٹی پر ہی منحصر نہیں ہیں۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور روٹی کو وہ بنیادی اور مرکزی حیثیت اس رنگ میں نہیں دیتا جس رنگ میں اشتراکیت دیتی ہے، اور روٹی کی برابر تقسیم کے نتیجے میں خوشی کے برابر پھیلاؤ کا دعویٰ کرتا ہے نہ یہ عملاً ممکن ہے۔ اسلام کے نزدیک روٹی ایک ضرورت ہے اور یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انسان کی خوشی کے لیے انسانی فطرت جتنے تقاضے کرتی ہے وہ سارے پورے ہونے چاہیے۔ ان تقاضوں میں سے ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان کی انفرادیت کو قائم رکھا جائے۔ اگر روٹی کی خاطر انسان کی انفرادیت مار دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں انسان ہوں گے جو انفرادیت کو زیادہ پسند کریں گے بنسبت بہتر روٹی کے۔ لوگ عزت کی خاطر جانے دے دیتے ہیں، مال قربان کر دیتے ہیں، آخر وہ کون سا انسانی فطرت کا جذبہ ہے جو انہیں ان باتوں پر مجبور کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ روٹی کی برابر تقسیم، محض برابر تقسیم نہ کافی ہے اور نہ ممکن ہے۔ انسان جتنا بھی چاہے عملاً وہ روٹی کو برابر تقسیم کرنے میں ناکام رہے گا۔ اشتراکی دنیا کے موجودہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں، گزشتہ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ اشتراکی دنیا کے حدود کے اندر بھی روٹی کو برابر تقسیم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات خاص طور پر توجہ رکھنے کے قابل یہ ہے کہ اشتراکیت مبنی ہے اس بات پر کہ انسان بنیادی طور پر بدخلق ہے اور بددیانت ہے اور جھوٹا ہے اور فسادی ہے اور ایک دوسرے کے مال ہضم کرنے والا ہے۔ اگر یہ نظریہ اشتراکیت تسلیم نہ کرے تو برابر تقسیم اور متوازن سوسائٹی کا تصور پیش ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر انسان کو برابر روٹی تقسیم نہ کی جائے تو وہ لازماً ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا، ایک دوسرے سے سینہ جھپٹی کرے گا، ایک دوسرے کے مال غصب کرے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوسائٹی میں بدعنوانی پھیل جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان ایسا ہی ظالم اور بنیادی طور پر اس بات کا نااہل ہے کہ اس کے سپرد کو ذمہ داریاں کی جائیں، تو اشتراکی دنیا میں جب حکومت کے کاموں کی تقسیم ہوگی، جب روٹی کی تقسیم کا مسئلہ بعض انسانوں ہی میں کرنا ہوگا، تو اس وقت اس چینہ جھپٹی اور لالچ اور ہوس اور استبداد، ان تمام چیزوں کو انسان کے دل سے کس طرح نکال دیا جائے گا؟ عملاً ناممکن ہے۔ اور ایک اور بات یہاں خاص طور پر قابل ذکر یہ ہے کہ اسلام ایسی برابری کو، ایسی مساوات کو جس کے نتیجے میں اونچ نیچ بالکل مفقود ہو جائیں، تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسے ارتقاء کا تصور پیش کرتا ہے جس میں برابر روٹی کی تقسیم فٹ ہی نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ وہ اس مطابقت ہی نہیں کھا سکتے۔ قرآن کریم جو جس نہج پہ انسان کو چلانا چاہتا ہے اور جو تصور انسانیت کا پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے انسان کو صرف روٹی کی خاطر پیدا نہیں کیا، روٹی کو انسان کی خاطر پیدا کیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے جو کائنات کا تصور پیش کیا ہے وہ ایک ارتقائی تصور ہے، باہمی دور کا تصور، جد و جہد کا تصور، اور اس دور کے نتیجے میں اعلیٰ اقدار جو انسان کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں، جو سبق سیکھتا چلا جاتا ہے، ظلم سے رحم کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، ناجائز دباؤ سے حق چھوڑنے کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، یہ وہ رستہ ہے عروج اور ترقی کا جس کی طرف انسان کو لے جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر اس رستے کے سارے امکانات بند کر دیے جائیں، روکیں ڈال دی جائیں، تو تمام ارتقاء انسانی تہذیب کا وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسانی تہذیب ہی کا نہیں بلکہ سائنس سے ثابت ہے کہ اگر اشتراکی اصل کو اس زندگی کی سٹیج پر نافذ کر دیا جاتا جہاں کی زندگی ابھی صرف امیبا کی صورت میں تھی،
اور باہمی جدوجہد کے نتیجے میں جو بہتر اور اعلیٰ اقدار زندگی لڑتے ہوئے حاصل کرتی ہے وہ حاصل نہ ہوتی تو ارب سال بھی زندگی پر گزر جاتے تو امیبا ہی رہتا اور انسان کے مقام تک نہ پہنچتا. انسانیت کے بعد انسان نے جتنی بھی تہذیب سیکھی ہے وہ اسی اونچ نیچ کے نتیجے میں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ہم نے جو نظام پیش کیا ہے وہ ایک سٹیٹک نظام نہیں ہے, ایک ہی حالت پر کھڑا ہوا نظام نہیں ہے. وہاں تو دن سے رات نکلتا ہے اور رات سے دن نکلتا ہے, عمارت سے غربت پیدا ہوتی ہے اور غربت سے عمارت پیدا ہوتی ہے, اور اس باہمی جدوجہد اور جدال کے نتیجے میں انسان جو سبق سیکھتا ہے اور اعلیٰ اخلاق کی طرف حرکت کرتا ہے, یہی زندگی کا مقصود ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو زندگی کا جو مقصود ہے اور وہ تحریک جو انسان کو ادنا سے اعلیٰ مقامات کی طرف لے جا رہی ہے, اگر اس مقصود کو کل عدم قرار دے دیا جائے یا اس تحریک کے راستے بند کر دیے جائیں تو انسان کی ترقی وہیں کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے بھی اسلام اور اسلام کا نظریہ فائق اور دین فطرت کے مطابق ہے, اور تمام انسانی اور زندگی کی تاریخ اس نظریہ کی تائید کرتی ہے. اس کے علاوہ یامر بالعدل والاحسان میں ایک عظیم الشان اقتصادی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی. فرمایا عدل کا مقام پہلا مقام ہے. ہم چونکہ انسان کو ادنا سے اعلیٰ اقدار کی طرف حرکت کروانا چاہتے ہیں, اس لیے پہلا فرض اس کا یہ ہے کہ وہ عدل قائم کرے. لیکن عدل کے نتیجے میں انسان نہیں بن سکتا. دنیا کے ہر قانون میں جہاں کسی چیز کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے راستے سے ہٹے, قدرتاً ہمیں عدل قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگلا قدم یہ ہے کہ وہ احسان کرے اور اپنے حق کو خود چھوڑے اپنے بھائی کی خاطر. یہ وہ تعلیم ہے جو اعلیٰ انسانی اقدار انسان میں پیدا کرنے والی تعلیم ہے. یہ وہ مزاج ہے جو اسلام کا خصوصی مزاج ہے, اور نہ وہ اشتراکیت میں ملتا ہے اور نہ وہ کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری میں ملتا ہے. سرمایہ داری کا مزاج اگر آپ غور کریں تو چھینا جھپٹی ہے. ایسے قوانین ہیں سرمایہ داری کے جن کے نتیجے میں یہ کیفیت کہ تلک الایام نداولها بین الناس پیدا ہو ہی نہیں سکتی. ایسے قوانین ہیں جہاں سرمایہ کو کھینچتا ہے, جہاں سودی نظام کے نتیجے میں انسان کے لیے ممکن ہے کہ اپنی نااہلی کے باوجود اپنے پیسے کو بڑھاتا چلا جائے. چوٹی اونچی ہوتی چلی جاتی ہے اور پستی نیچی ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ جو فرق ہے یہ لازماً اشتراکیت پہ جا کر منتج ہو جاتا ہے, کیونکہ دنیا کا یہ بھی قانون ہے کہ جب چوٹیاں اتنی اونچی ہو جائیں کہ ان کی بنیادیں تنگ رہ جائیں تو لازماً وہ عمارتیں منہدم ہوں گی. مارکس نے اس حقیقت کو پہچانا اور اسی کے نتیجے میں اس نے یہ پیشگوئی کی کہ دنیا کا رخ کیپٹلزم سے کمیونزم کی طرف ہے اور اس رخ کو کوئی موڑ نہیں سکتا. اس کی نظر میں اسلام نہیں تھا. جو اشتراکی قانون ہے وہ دراصل رد عمل ہے, حقیقت میں بچہ ہے بلکہ وہ کیپٹلزم کا, جہاں ملکی قوانین سرمایہ کو اکٹھا کرتے چلے جائیں اور سرمایہ کو نکل کر عدم سرمایہ جہاں سرمایہ کم ہو رہا ہے اس کی طرف واپس جانے کے راستہ نہ رہے تو لازماً وہ صورت پیدا ہوگی جو مارکس نے کہی تھی. اس لیے اس صورت کو روکنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم ایسا منظر پیش کریں کہ کھلا میدان ہو جائے, کوئی اونچی نیچی نہ رہے. اونچی چیز کہاں گرے گی, پھر پستی ہمیشہ اونچائی کو کھینچا کرتی ہے, اس لیے گرنا اور چڑھنا اس کا سوال باقی نہیں رہتا. اسلام کی تعلیم کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام نے سرمایہ کے اس طرح اکٹھے ہونے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں کہ پھر وہ واپس نہ ہو سکے. معاشرے میں بھی اس کی یہی تعلیم ہے. لِأَلَّا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کہ جب تم اپنے معاشرے میں سلوک کرو, ایک دوسرے سے معاملے کرو, تو اس رنگ میں معاملے نہ کرنا کہ امیروں کو تحفے بھیج رہے ہیں, امیروں کی دولت امیروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے اور ایک اوپر کی سوسائٹی آپس میں ہی اپنی دولت کو چکر دے رہی ہے. اسلامی نظام اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف ایک مسلسل حرکت دے رہا ہے, اور اگر انسانی اہلیت اس کے سرمایہ کے ساتھ شامل نہ ہو تو سرمایہ بیکار ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ لازماً نکلتا ہے
کہ اگر سرمایہ کو اہل آدمی استعمال کر رہا ہے اسلامی قوانین کے مطابق تو وہ ترقی کرے گا، اور اگر نااہل کر رہا ہے تو اسے لازم نہیں کرے گا، اور اس کے نتیجے میں سرمایہ دار غریب بھی ہو سکتا ہے اور امیر بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات تعلیم کی بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے، میں اتنا عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کا نظام اور حق سے بڑھ کر ادا کرنے کا نظام اور بنیادی ضروریات کو قائم کرنے کا نظام اور اس کے علاوہ ایتاء ذی القربیٰ کا نظام جو احسان سے بھی آگے کا قدم ہے، یہ تمام انسانی تعلیم کا خاکہ ہیں۔ اس کے برعکس اشتراکیت میں اونچائی نیچائی اور بلندی پستی سب ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی ترقی کی دوڑ وہیں کھڑی ہو جاتی ہے جس مقام سے زندگی نے آغاز کیا تھا۔ لیکن ان باتوں سے ایک بہت زیادہ اہم بات میں آخر پر پیش کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی نظام کا مقابلہ اشتراکیت سے ہونے والا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ خدا مالک ہے یا بندہ مالک ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ رب کون ہے اور الہ کون ہے اور ملک کون ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی، رب بھی ہے اللہ کی جو رب الناس بھی ہے یعنی ربوبیت کا نظام بھی اسی کا چلے گا، ملک الناس بھی ہے یعنی سیاسی نظام بھی اسی کا چلے گا، الہ الناس بھی ہے یعنی عبادت کا نظام بھی اسی کا چلے گا، اس فتنے سے جو ان تینوں چیزوں کے خلاف ہے۔ پہلے اسلام کی ٹکر مذاہب سے ہوتی تھی، اب دہریت کے ساتھ یہ پہلا موقع ہے کہ عظیم الشان انسان کی اسلام کی ٹکر ہونے والی ہے۔ جس طرح اسلام جہاد کی تعلیم دیتا ہے اس طرح اشتراکیت بھی دہریت کے حق میں اور خدا کے خلاف جہاد کی تعلیم دیتی ہے۔ اور کھلم کھلا لینن اور مارکس نے لکھا کہ ہم خدا کے تصور کو اس دنیا سے مٹا کر رہیں گے کیونکہ اشتراکیت کے تصور کے ساتھ یہ مطابقت نہیں کھاتا۔ بے خداؤں کی انجمن ایک روس میں قائم کی گئی، اور اس نے جو ذرائع اختیار کیے ان میں اس تمدن کو مٹانے پر بھی زور دیا گیا جو تمدن اسلام، معاشی تمدن اور اخلاقی تمدن اسلام ان دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان عورتوں کے پردے اتروا دیے گئے زبردستی، ان میں بدخلقیاں پیدا کی گئیں۔ اینجلز نے جو لکھا تھا کہ ہم تو اس بات کے بھی قائل ہیں تمدن میں اس حد تک اشتراکی ہیں کہ بہن بھائی کی اور ماں بیٹی کی آپس کی شادیاں بھی جائز ہیں ہمارے نزدیک، اور کوئی اخلاق قدر ہمارے نزدیک صحیح نہیں، یہ سارے وہمی اور جہالت کی پیداوار ہے۔ چنانچہ وہ منعکس حرکت یعنی انسانیت سے حیوانیت کی طرف لے جانے کی حرکت ان کی تمدنی تعلیم میں بھی جاری ہے۔ اسی طرح یہ وہ تمام باتیں انسانی اخلاق کو خراب کرنے کی والی انہوں نے کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تہذیب روس سے عملاً بالکل مٹ چکی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس تعلیم کے بعد بڑے فخر سے ان کے شاعروں نے گیت گائے اور ان گیتوں میں کہا کہ تم کہا کرتے تھے کہ قرآن کی تعلیم دائمی ہے، اور تم کہا کرتے تھے کہ پری چہرہ عورتیں مستورات اپنے چہرے کے نقاب نہیں الٹیں گی، لوگ انہوں نے الٹ دیے، اور یہ گیت سارے روس میں گائے جانے لگے۔ ایک وقتی فتح اس روس اشتراکیت کو اسلام پر بعض ممالک میں ہو چکی ہے ابھی، اور ابھی باقی ٹکر باقی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نتیجتاً بالآخر فتح اسلام کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی وجہ بیان فرمائی سورہ محمد میں، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا لا مولا لهم ذالک بأن اللہ ولی الذین آمنوا وأن الذین کفروا لا مولا لهم۔ یہ فتح اس لیے ہوگی کہ اسلام کی بنا اس بات پر ہے کہ اس کا ایک مولا ہے، اس کا ایک آقا ہے جو اس کے مفادات کی حفاظت کرے گا، اور جن لوگوں کا کوئی آقا نہیں، جن لوگوں کا کوئی مولا نہیں، ان کے مقابل پر مولا والوں کو لازماً فتح نصیب ہوگی۔ اور اب یہ وقت آ گیا ہے اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ سرداری کس کی ہے۔ حقیقت ہے کہ آج مسلمان ممالک میں بھی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرداری کا تاج چھین کر موز تنگ اور لینن اور مارکس کو پہنایا جا رہا ہے. آج ہمارے اس ملک پاکستان میں بھی، مشرقی پاکستان میں یہ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں. بڑے بڑے ہجوموں میں لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکلتے ہیں اور ایک آدمی نعرہ مارتا ہے، ہمار نیتا تمہار نیتا موز تنگ. ہمارا آقا تمہارا آقا کون ہے؟ موز تنگ. اس کے مقابل پر اسلام یہ کہتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ اے محمد قرآن حکیم کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ تو اس دنیا کا سردار ہے اور کوئی اس دنیا کا سردار نہیں ہے. بس آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سرداری کا فیصلہ کریں کہ محمد عربی اس دنیا کے سردار ہیں یا موز تنگ یا لینن یا مارکس اس دنیا کے سردار رہیں گے. اس لیے مستعد ہو جاؤ اور تیار ہو جاؤ. حقیقت یہ ہے کہ باتوں سے اس لڑائی کا فیصلہ نہیں ہوگا. بدقسمتی سے اسلام نے اگر شکست کھائی ہے تو اب تک تو میں اس وجہ سے کہ اسلام کے نظریہ کو اشتراکیت کی حقیقت کے سامنے پیش کیا جاتا رہا. کوئی ایک ملک بھی آج ایسا نہیں ہے جہاں اسلام ایک حقیقت کے طور پر رائج اور نافذ ہوا ہو. اس لیے ایک تصور کا ایک حقیقت کے مقابل پر شکست کھانا، ہاں وہ حقیقت کتنی ہی ادنا کیوں نہ ہو، بالکل ایک قدرتی اور طبی بات تھی. یہ شکست اسلام کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بدقسمتی کی شکست ہے. ان بدقسمت مسلمانوں کی شکست ہے جنہوں نے اسلام کو محض نظریات میں رکھ دیا اور عملی دنیا میں وہ یا اشتراکی ہو گئے اور یا وہ کیپٹلسٹ بن گئے. اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ان امر پر غور کر کے اپنی کمروں کو کسیں اور مستعد ہو جائیں اور تیار ہو جائیں اور یہ اپنی زندگیوں کے ذریعے عملی طور پر اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر کے یہ ثابت کریں کہ اسلام ہی بہتر تعلیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جنگ بدر کے موقع پر جو ایک انصاری نے ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کلمات فرمائے تھے اور جو عہد کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج وقت ہے کہ ہم اس عہد کو دہرائیں اور ہم اپنے آقا اس دنیا کے سردار کو بھی اور اس دنیا کے سردار کو بھی یقین دلائیں کہ اے آقا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لڑائی میں بھی ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے اور دشمن نہیں پہنچ سکتا آپ تک جب تک ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ آئے. اے جماعت احمدیہ، آج تجھ پر اور صرف تجھ پر یہ فرض ہے کیونکہ تو ہی نے اس عہد بیعت کی تجدید کی ہے مسیح موت کے ہاتھ پر. اگر احمدی جماعت اس عہد کو نہ نبھا سکی، اگر احمدی جماعت نے اشتراکیت کے مقابل پر اسلام کے عملی نظام کو پیش کر کے اس کی فوقیت کو ثابت نہ کیا تو آج پھر دنیا میں اسلام کی فوقیت کو ثابت کرنے والا اور کوئی نہیں. بس اٹھو اور اس عہد پر مستعد ہو جاؤ جو تم نے دوبارہ مسیح موعود علیہ السلام سے باندھا ہے. آگے بھی لڑو اور پیچھے بھی لڑو، دائیں بھی لڑو اور بائیں بھی لڑو اور روحانی طور پر ثابت کرو کہ دنیا کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور لینن اور مارکس اور دنیا کے اور کسی لیڈر کو آپ کی جوتیوں کی غلامی کے غلاموں کے مقابلے پر بھی کوئی حیثیت حاصل نہیں.